أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يتمنوه. ٹھیک ہے، لام کو سیدھا یا سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں نون ساکن کا ادغام ہوگا تو نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، لام کو سیدھا اس والے یا سے ملا دیں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں گننا کریں گے، ٹھیک ہے. أَبَدًا بِمَا أَبَدًا بِمَا، ٹھیک ہے. یہاں تنوین کے بعد بائی ہے تو تنوین کو میم سے بدلیں گے تو دال کو پہلے ہم میم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، گننا کریں گے. أَبَدًا بِمَا قدمت ایدیہم، یہاں مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قدمت ایدیہم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمین. ٹھیک ہے، با کو سیدھا ضاد سے ملائیں گے، الف اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، بالظالمین. ٹھیک ہے، یہاں تنوین کا قلب کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد با آتی ہے تو تنوین کو میم سے بدلیں گے اور اخفا اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو میم کو ہم اس چھوٹی والی میم سے ملائیں گے. علیم علیم بالظا، ٹھیک ہے. واللہ علیم بالظالمین. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ان کے اوپر تشدید ہے تو گننا کریں گے. احرصا الف اور لام نہیں پڑھیں گے، صاد کو سیدھا نون سے ملائیں گے. احرص الناس علی حیات، ٹھیک ہے. یہاں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھینچیں گے حیا اور یہ واو نہیں پڑھیں گے اور دو زبر کی تنوین حیات، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر دو وقف کی علامت ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے جیم اور ایک ہے تین نقطے آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو تین نقطے بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی تین نقطے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی جو تین نقطے بنے ہوئے ہیں یہ بھی وقف کی علامت ہے، اس کا نام ہے وقف معانقہ. کیا کہتے ہیں ان تین نقطوں کو؟ وقف معانقہ کہتے ہیں. جیم کا مطلب ہے وقف جائز. کیا ہے جیم کا مطلب؟ وقف جائز، مطلب یہاں وقف کرنا جائز ہے. یہاں پر دیکھیں آپ کو تین نقطے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں پر بھی تین نقطے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی تین نقطے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وقف کی علامت ہے، اس کا نام ہے وقف معانقہ، ٹھیک ہے. وقف معانقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ یہ جو وقف کی علامت ہے تین نقطے یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، آپ چاہے دونوں کو ملا کر پڑھیں، ان دونوں آیت کو ملا کر پڑھیں، ٹھیک ہے، تو صحیح ہے. اگر آپ یہاں وقف کر رہے ہیں تو پھر یہاں بھی آپ وقف کریں گے تو صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے یہاں وقف کر دیا تو پھر اس والی آیت کو اس کے بعد والی آیت سے ملا کر پڑھنا ضروری، ٹھیک ہے. سمجھ میں آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، ٹھیک ہے. چاہے آپ یہ دو آیت کو ملا کر پڑھیے جس کے اوپر تین نقطے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر وقف کر رہے ہیں تو پھر اس والی آیت کو اس والی آیت سے ملا کر پڑھنا ضروری، ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ بھی وقف کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی وقف کریں گے تو اس وقف معانقہ میں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو ہم دونوں آیت کو ملا کر پڑھیں گے، شروع والی اور اس والی آیت کو، ٹھیک ہے. یہاں وقف کریں گے، آپ جس طرح چاہے وقف کر سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو قاعدہ سمجھا اس طریقے سے. اور ایک بات یہاں دھیان دینے کی ضرورت یہ ہے، اگر آپ اس والی آیت کو اس والی آیت سے ملا کر پڑھیں گے تب حیاتیوں، کیونکہ اس والی آیت کو اس والی آیت سے ملائیں گے، یہاں آپ واو کے اوپر تشدید لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ واو کے اوپر تشدید لگانا پڑے گی، ٹھیک ہے. اور تنوین کا ادغام مع الغنہ والا قاعدہ اپلائی کریں گے. یہاں
یہ تا کو واو کے ساتھ ادغام کریں گے اور گننا کریں گے، اور واو کے اوپر یہاں آپ کو تشدید لگانا پڑے گی، تو پڑھیں گے حیات ومن الذین وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. اب یہاں گولتا کے اوپر ہم وقف کریں گے تو گولتا کو ہم ہا سے بدلیں گے اور ہا کے اوپر جزم پڑیں گے، ٹھیک ہے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ. دیکھیے یہاں پر ہا ہے اور یہاں پر بھی بڑی ہا ہے اور اس کے بعد چھوٹی ہا ہے، ٹھیک ہے، تو دھیان سے پڑھیں گے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں گننا کریں گے، ٹھیک ہے، اور را کے اوپر جو زبر ہے وقف کریں گے تو ہم جزم سے بدلیں گے اور را کو پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے. يُعَمَّرُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. ٹھیک ہے، یہاں تنوین کے بعد با یہ ہے تو تنوین کو ہم میم سے بدلیں گے اور اخفا اور گننا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تنوین کا قلب کا قاعدہ ہے تو پڑھیں گے رم بما واللہ بصیر بما یعملون. ٹھیک ہے. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. قاف کو سیدھا لام سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، قو پڑھیں گے. قل لما بین یدیہ وہدا. دال کو سیدھا واو سے ملائیں گے، یا نہیں پڑھیں گے. وہدا وبشرا للمؤمنین. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا للہ، واو کو سیدھا لام سے ملائیں گے، وللہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آیات بینات. یہاں تنوین کا قلب کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد با یہ تنوین کو میم سے بدل کر اخفا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھیں گے تم، تا کو میم سے ملائیں گے تم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ.
دو زیر کی تنوین کو جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. لام کو سیدھا اس والے لام سے ملائیں گے، یہ الف اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وما یکفر بها الا الفاسقون. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ. تنوین کا یہاں ادغام ہے، نون کے اندر غنہ کریں گے. فریق منہم، یہاں پر بھی تنوین کا میم کے اندر ادغام ہوگا اور غنہ کریں گے. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم مد متصل 5 الف مد میم کے اوپر تشدید غنہ کریں گے. رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. یہاں تنوین کا ادغام ہوگا اور غنہ کریں گے، یہاں پر بھی تنوین کا ادغام غنہ اور یہاں نون ساکن کا اخفا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے، مد متصل ہے 5 الف مد کریں گے. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک ہے، آیت نمبر 101. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوسرا سبق دوسرے ویڈیو میں پڑھا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.